اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 333، عذاب قبر کے ثبوت اور اس کے دلائل اور اس کے متعلق معترضین کے اعتراضات، ان کے شبہات کے حوالے سے ایک مفصل بات ہوئی ہے۔ ہم نے 698 نمبر حدیث پر اپنی بات کو روکا تھا، جس کے راوی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قسطنطنیہ کی جنگ کے سفر میں ان کی وفات ہوئی اور انہیں استنبول ترکی میں ان کی وصیت کے مطابق دفن کیا گیا۔ یہ وہ لشکر ہے جو سب سے پہلے عرض قسطنطین پر حملہ کرنے کے لیے گیا تھا۔ اس لشکر کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی تھی کہ اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، پہلا وہ گروہ جو قیصر روم کے شہر کے خلاف جنگ لڑے گا، اللہ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اس لیے کہ بار صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد اسی خواہش میں اس جنگ میں شریک ہوئی۔ اگرچہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے ایام میں کلاس کے ٹائم پر نہ کریں نا، آگے پیچھے کلاس شروع ہوئی۔ کمزوری کے عالم میں تھے، بڑھاپے میں تھے، پھر بھی اس جنگ میں شرکت کے لیے اسی خواہش سے روانہ ہوئے کہ کیونکہ اس جنگ میں شریک لوگوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بخشش کا اعلان تھا۔ اس جنگ میں بہت صحابہ کرام شریک ہوئے، بلکہ میرے علم کے مطابق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے النہایہ میں ثابت کیا ہے کہ اس جنگ کے شرکاء میں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور اس جنگ کی قیادت یزید ابن معاویہ کے ہاتھ میں تھی۔ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، اور تاریخ میں ان کے متعلق اچھا اور برا بہت کچھ مشہور ہے، کچھ ٹھیک ہے، کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ البتہ اس جنگ کے امیر یہی یزید ابن معاویہ تھے۔ یہاں یہ موقع نہیں ہے کہ ہم اس کی شخصیت، اس کے کردار، اس کی خدمات، اس کے مظالم، اس کے دور حکومت کا تذکرہ کریں۔ بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
یزید ابن معاویہ کو اہل اسلام کی مملکت کی سربراہی ملی، اور اس دور میں واقعہ کربلا، واقعہ ہرہ، چند تلخ حوادث بھی پیش آئے، اختلاف کی فضا بھی بنی، اور اس حوالے سے امت مسلمہ مختلف گروہوں میں بٹ گئی۔ اہل السنہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس حوالے سے تبصروں سے اعتراض کیا جائے، اس حوالے سے تبصروں سے اعتراض کیا جائے، کیونکہ بات ایک فرد یا اس کے کردار کی نہیں ہے، بات ایک مکمل طبقے کی ہے، جس طبقے میں بہت ساری ایسی ہستیاں ہیں جن کے متعلق گفتگو کرنے سے ہمیں نظریہ اسلام منع کرتا ہے۔ اس لیے میں یزید ابن معاویہ کے حوالے سے اتنی بات پر ہی اکتفا کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی، یہ بخاری میں آتا ہے کہ میرا نماز جنازہ یزید ابن معاویہ پڑھائیں۔ اس سے کم از کم یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جتنا اس نام کے حوالے سے کردار کشی کا معاملہ ہے، اگر اتنا اس قدر واضح ہوتا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میزبان رسول، جن کو اللہ کے حکم سے میزبان بنایا گیا اور جن کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ تک مہمان رہے، وہ اس بندے کی قیادت میں نہ جاتے، نہ جنازے کی وصیت کرتے، نہ جنازے کی وصیت کرتے، تو کچھ بات ہوگی، بتقاضۂ بشریت انسانوں سے بڑی چھوٹیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم صحابہ کرام کے حوالے سے ایک حرف سننے کے متحمل نہیں ہیں کہ کوئی ان کی مذمت میں کوئی بات کرے، ان کے کوئی اقدامات، ان کے کوئی مشورے، ان کے کوئی فیصلے، ان کے کوئی معاملات، ان کے آپس کے مشاجرات، جو کچھ بھی ہوں، اس میں اللہ کی ضمانت ہے کہ وہ سب تھے نیک نیتی کی بنیاد پر۔ اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ان کے دلوں کی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ رب العزت نے خود ضمانت دی ہے۔ اس لیے اصحاب رسول اللہ کے حوالے سے تو کوئی ایک حرف کہے تو وہ قبول نہیں ہے، وہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ اور یہ واضح رہے کہ اس بندے کو امیر بھی صحابی رسول معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے متعین کیا تھا، اور ان کا یہ امیر بنانا اہل السنہ کے نقطۂ نظر کے مطابق بیٹے کو نوازنے کے لیے نہیں تھا، آئندہ کے حالات کو، فتنوں اور فسادات اور پچھلے تلخ جو تجربات گزرے تھے اور پچھلے جو اندیشے تھے، ان اندیشوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ پیچھے کیونکہ 35 ہجری سے لے کر تقریباً 59 ہجری تک یا اس سے پہلے تک بہت ساری تلخیاں گزری تھیں، اور ان تلخیوں کی وجوہات میں ایک وجہ یہ تھی کہ امیر متعین نہیں تھا۔ ایک خلیفہ کی وفات ہوئی، اگلا امیر متعین نہ ہوا، تو دعوے کئی قسم کے سامنے آئے۔ اب تجربہ یہ کہتا تھا کہ جاتے جاتے کسی کو مقرر کر جائیں، جاتے جاتے کسی کو مقرر کر جائیں، تاکہ آپ کی وفات کے بعد امت مسلمہ دست و گریبان نہ ہو۔ یہ وقت کا تقاضا تھا، ٹھیک تھا۔ یہ بحث دیگر ہے کہ وہاں ان سے بہت افضل، یعنی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی جماعت موجود تھی۔ کیا مصلحتیں تھیں، کیا مجبوریاں تھیں، کیا وجوہات تھیں، ہم یہ پوچھنے کے مجاز نہیں ہیں۔ ہمیں اس بات کی خبر اللہ نے دی ہے کہ جو کچھ بھی تھا وہ تھا نیک نیتی کی بنیاد پر تھا۔
بدنیتی کی بنیاد پر کوئی شے نہیں تھی کہ صحابہ اکرام کو اللہ نہ چنتا۔ اگر وہ بدنیت ہوتے، اگر وہ مفاد پرست ہوتے تو اللہ انہیں نہ چنتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام کسی بدنیتی اور مفاد پرستی کی بنیاد پر نہیں تھا، اور بطور امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پورے 20 سالہ دور حکومت میں تسلیم کیا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ 20 سال تک کا تقریباً جو ان کی خلافت کا دور ہے، تو شام کی عمارت 40 سال کی ہے ان کی، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40 سال کے ایک ماہر حکمران ہیں۔ تو یہ امیر ہونے کی حیثیت سے یہ ان کی ثوابدید کا یہ فیصلہ تھا، جس میں صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت نے ان کے ساتھ اتفاق کیا، موافقت کی، اور امت مسلمہ اس شخص پر ان کا ایک حصہ اس پر متفق ہوا۔ بعد میں تلخ حالات بھی ہوئے، سانحے بھی ہوئے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہوئی، مدینے میں واقعہ حرہ بھی ہوا، بہت کچھ ہوا، سب تلخ حقیقتیں ہیں۔ صحابہ کے بعد کے جو لوگ ہیں، ان لوگوں میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ موجود تھے، اور ہم کسی پر مقرر نہیں ہیں، ہم کسی پر مقرر نہیں ہیں۔ اس بحث میں قدم رکھنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اس بحث میں پنچایتی نقطہ نظر سے قدم رکھنا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ وہ اگر سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کی طرف جائے گا تو دوسرے طبقے میں جو لوگ مؤیدین تھے اس وقت کی حکومت کے، صحابہ کرام، ان کے متعلق دل میلا کر بیٹھے گا کہ اگر اسلام کی ترقی کے لیے، اسلام کے عروج کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں نکلے اس حکمران کے خلاف، تو ان لوگوں کا کیا حکم ہے جو اس حکمران کے ساتھ تھے اور وہ نہ نکلے؟ انہیں کس نگاہ سے دیکھا جائے؟ تو یوں وہ یقیناً لغزش کھائے گا، کیونکہ حکومت ایک فرد کا نام تو نہیں ہے، اس کے مؤیدین ہیں، اس کے چناؤ کرنے والے ہیں، اس کے عہدے قبول کرنے والے ہیں، اس کے خلاف خروج نہ کرنے والے ہیں، اس کے خلاف خروج نہ کرنے والے ہیں۔ تو وہ ایک شخص کی دشمنی میں اس کے خلاف خروج نہ کرنے والے ہر شخص کو مجرم، منافق، مداہن کہے گا، جس کی وجہ سے اس کی زبان کی بوچھاڑ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر بھی آ جائے گی، ساتھیوں پر بھی آ جائے گی، اور یوں وہ اپنے ایمان کو سلامت نہیں رکھ پائے گا۔ اور اگر وہ حکومت کی تائید میں حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر بے لاگ تبصرہ کرنے لگ جائے گا تو اس صورت میں وہ انہیں باغی قرار دے بیٹھے گا، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوگا، اور انہیں اللہ کی نافرمانی کا ان پر الزام لگائے گا، اور وہ اس صورت میں اپنے ایمان کو تباہ کر بیٹھے گا۔ اس لیے سلامتی کا راستہ مشاجرات صحابہ کرام کے حوالے سے اور ان تاریخی سانحوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اس میں تبصروں کو نہ کیا جائے اور اس میں خاموشی اپنائی جائے، اس میں خاموشی اپنائی جائے۔ اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ جو حق پر طبقہ ہے وہ یقیناً اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طبقہ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یزید کے ہی دور حکومت میں واقعہ کربلا پیش آیا۔ تاریخی طور پر اس نے حکم دیا، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اس کے اندیے پر یہ واقعہ ہوا، اس نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، ایسی باتیں اہل علم کہتے ہیں کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بہرحال
انتظامیہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جانیں نہ لے، اور انتظامیہ کا یہ بھی کام ہے کہ وہ جانوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کرے، جانوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کرے۔ اس زمانے میں اگر اتنا سارا سانحہ ہو رہا ہے تو یہ بھی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سانحے کی روک تھام کے اسباب پیدا کرے۔ بہرحال غیر صحابی جو ہیں ان کے متعلق تو ہم کوئی بات نہیں کرتے کہ اچھے تھے برے تھے، وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ اور جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے وہ دائرہ اسلام میں شمار ہوتا ہے، اس لیے اس پر بہت سارے ایسے قافیہ لگانا، لعین اور گالی کے طور پر اس کا نام اپنانا، اور اس کو کلیئر کٹ جہنمی قرار دینا اس کے کلمے کے باوجود، بہرحال یہ ایسی جسارت ہے کم از کم میرے اندر تو نہیں ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے متعلق یوں کہوں کہ وہ مرتد ہو گیا تھا اپنے کسی جرم کی وجہ سے، جو تاریخ نے کہا، اور تاریخ کا کیا حال ہوا آپ جانتے ہیں۔ وہ مسلمان تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اور صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا، قسطنطنیہ کی جنگ کا امیر رہا۔ جو کچھ بھی ہو سب کچھ کو ملا جلا کر کلمہ پڑھنے والوں کی لسٹ میں کہیں نام ملتا ہے اس بندے کا۔ تو جو اس طرح کا بندہ ہو اور اس کے متعلق کلیئر جہنمی یا کلیئر مرتد یا پتہ نہیں لعین یا اس طرح کے الفاظ کہنا، یہ بات میری تو جرات نہیں ہے۔ لوگ جو کہتے ہیں جس انداز سے کہتے ہیں وہ بہتر علم رکھتے ہوں گے، اس لیے میں اس بات کو یہاں بس یہی روکتا ہوں۔ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد وجبت الشمس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، سورج ڈوب چکا تھا۔ فسمع صوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز پریشانی کی آواز تھی، چلانے کی آواز تھی، معذبوں کی آواز تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا، یہود تعذب فی قبورہا، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے، یہودیوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ محدث نے باب باندھا ہے کہ التعوذ من عذاب القبر، مسلمان کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح و شام کے اذکار میں تعلیم دی ہے، عذاب قبر سے حفاظت کی اللہ سے درخواست کرے، عذاب قبر سے حفاظت کی اللہ سے درخواست کرے۔ یہودیوں کو قبروں میں عذاب ہو رہا ہے، اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ کفار کو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مسلمان عذاب قبر یا سوال قبر سے مستثنا ہے۔ اس پر پیچھے بات ہو چکی ہے، بات کو ہم نہیں دہراتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، دوسری حدیث، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف صحابی ہیں، مکثر حدیث ہیں، اہل یمن سے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو امت کے لیے محفوظ کیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ انہوں نے پڑھایا، بحرین کے حکمران بنے۔ اللہ اکبر، 3 سال تک کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے عذاب قبر سے بچا لینا، ومن عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچانا، ومن فتنۃ المحیا والممات، زندوں کے فتنے سے بھی بچانا اور مردوں کے فتنوں سے بھی بچانا۔ زندوں اور زندگی کے فتنے تو واضح ہیں، زندگی میں جو گناہ ہوتے ہیں، اور ممات کے فتنے ہیں جو موت کی آزمائش اور تکلیف ہے، موت کے بعد والی تکلیفیں ہیں، اور موت کے بعد نسل کا، ذریت کا ہدایت پر نہ رہنا ہے، جائیدادوں کے لیے لڑنا ہے، وراثتوں پر جان لینا ہے، قبضے بازیاں ہیں، یہ سارے جو مسئلے ہیں یہ فطرت الممات میں ہیں۔
اللہ تعالیٰ سب سے محفوظ فرمائے۔ ومن فتنۃ المسیح الدجال، مسیح الدجال کے فتنے سے بھی اے اللہ تو محفوظ کرنا۔ یہ 4 معوذات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں بھی باقاعدگی سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کرتے تھے۔ عذاب القبر واضح ہے، عذاب النار واضح ہے، اس پر کسی کو کوئی کلام نہیں ہے انشاءاللہ۔ فطرت المحیا اور فطرت الممات کی وضاحت ہو چکی ہے، اور فطرت المسیح الدجال، دجال کے حوالے سے میرا خیال ہے پیچھے ہم بات کر چکے ہیں کہ قیامت سے پہلے سب سے خطرناک فتنہ جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت سے تذکرہ فرمایا کرتے تھے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ یہ دراصل امتحان ہوگا لوگوں کے ایمان کا۔ اس کے پاس ایسے شعبے ہوں گے، ایسی شیطانی قوتیں ہوں گی، ایسا سحر ہوگا، ایسے وسائل ہوں گے جس کے ذریعے وہ دعویٰ کرے گا کہ میں تمہارا معبود ہوں، میں اس کائنات کا رب ہوں، خالق ہوں، اور لوگ اس کی بندگی میں لگ جائیں گے۔ اس کو ماننے والے امیر ہوں گے، خوشحال ہوں گے، مال دولت سے ان کے گھر بھرے ہوئے ہوں گے۔ اس کو نہ ماننے والے فقر و فاقہ کا، تکلیفوں کا شکار ہوں گے۔ اس کے ساتھ ایک جنت ہوگی، ایک جہنم ہوگی۔ ایک شخص کو تو وہ مارے گا، پھر اسے کہے گا کہ زندہ ہو جا، بندہ زندہ بھی ہو جائے گا، اس کی رسیوں کو اللہ نے کافی ڈھیلا کیا ہوا ہوگا، بے لگام ہو چکا ہوگا، مکہ مدینے میں وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک 40 دن کے لیے اس کا زمین پر دور ہوگا، 1 دن سال کا، 1 دن مہینے کا، 1 دن ایک ہفتے کا، باقی دن عام دنوں کے برابر دن ہوں گے۔ قرآن پاک میں اس کا صریح نام کے ساتھ تو تذکرہ نہیں آیا، اور علماء کہتے ہیں اس لیے اس کی تحقیر کے پیش نظر کہ اسے اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن ضمناً اس کا تذکرہ بہرحال آیا ہے، اور احادیث میں بہت سارا تذکرہ دجال کے حوالے سے آیا ہے۔ اس سے مراد نہ کوئی قوم ہے، اس سے مراد نہ کوئی ملک ہے، اس سے مراد نہ کوئی حکومت ہے، یہ ایک فرد ہے، یہ ایک فرد ہے، موجود ہے، انسان ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی جو جس کی بینائی ختم ہو چکی ہوگی، اور دوسری جو آنکھ ہے اس کی بینائی انتہائی کم ہوگی۔ اس کے ماتھے پر کافر لکھا ہوا ہوگا، اور اس کے پاس بہت سارے وسائل ہوں گے، لوگ اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور آسمان کو حکم کرے گا بارش برسنے لگ جائے گی، زمین کو حکم کرے گا کھیت اگنے لگ جائیں گے۔ یہ چیزیں دیکھ کر لوگ اسے کرنی بھرنی والا، اسے خدا معبود مسجود مانیں گے، لوگ اس کی عبادت میں لگ جائیں گے۔ امام مہدی رحمہ اللہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجدد، ایک مصلح، ایک عالم، ایک قائد، ایک لیڈر، ایک امیر جہاد کی حیثیت سے ہوں گے، نہ وہ کوئی نبی کی حیثیت سے ہوں گے، اور نہ ان کے متعلق کوئی اضافی ایسی بات ہے کہ جو احکام میں انہیں کوئی مستثنا کرتی ہو، نہ ان کے پاس کوئی الہام اور وحی کی کوئی شکل ہوگی۔ ان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے موافق محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، مدینے کے رہنے والے ہوں گے۔ وہ مجاہدین کی ایک جماعت کو تیار کریں گے دجال کے خلاف جہاد کے لیے۔ یہ لڑائی دجال کے خلاف مختلف مرحلوں میں ہوتی رہے گی۔ دجال کے خلاف سب سے زیادہ مضبوط جہاد بنو تمیم کے لوگ کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ تلواروں کا دور ہوگا۔ یہ جو پٹاخے آج کل بنے ہوئے ہیں ایٹم بم کے نام سے، یہ سارے چل جائیں گے، دوبارہ وہی دور آ جائے گا، وہی تلواروں والا، اور وہی آمنے سامنے کی جنگوں والا، صفیں باندھنے والا، وہی دور آئے گا۔ اور اسی دور میں دجال کے مقابلے میں یہ جنگیں جاری ہوں گی، اور فلسطین میں مقام لد پر کہتے ہیں، آج کل اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے جو، وہ مقام لد پر ہے، اس مقام پر سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اسے اس طرح قتل کریں گے۔ حدیث میں تفصیل آتی ہے، عصر کی نماز کے لیے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ نے صفیں باندھی ہوئی ہیں،
امامت کے کرنے سے پہلے یہ ہوگا کہ دمشق کی مسجد کے مشرقی مینار پر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، سیڑھی لگائی جائے گی، انہیں نیچے اتارا جائے گا، سارے مجاہدین اور لوگ دیکھ لیں گے، حتیٰ کہ دجال بھی دیکھ لے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے ہیں، وہ خوف زدہ ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اتنا ڈر جائے گا، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، ایسے پگھل جائے گا کہ جیسے نمک کو پانی میں ڈالو تو پگھل جاتا ہے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ نماز کا ٹائم ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کی قیادت میں، ان کی امامت میں، ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ نماز عصر ہو جائے گی، یقیناً یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام کا اب آنا بطور نبی عیسیٰ نہیں ہے، بطور امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ختم نبوت کا مسئلہ اپنے مقام پر اسی طرح ٹھہرا رہے گا، اور اب وہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہوں گے، جیسے کہ سورہ آل عمران میں ہے۔ اللہ نے تمام نبیوں سے انہیں جب بھیجا یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ کے زمانے میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو آپ نے اپنی نبوت چھوڑ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنی ہے۔ تو اس وعدے میں عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اب بطور نبی نہیں، وہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد میں شمار ہوتے ہوئے آئیں گے اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر کریں گے۔ نماز عصر کے بعد مارکہ شروع ہوگا، دجال بھاگے گا، دجال کے پیچھا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام، کھجوروں کے جھنڈ میں جا کر وہ چھپے گا، وہاں جا کر اسے قتل کریں گے، اور پھر آ کر لوگوں کو اپنی تلوار خون آلود دکھائیں گے کہ میں نے دجال کو مار دیا ہے۔ یوں دجال کا فتنہ ختم ہوگا، یوں دجال کا فتنہ ختم ہوگا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا کہ یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آ جائے گا۔ میں نے خطبات میں یہ باتیں تفصیل سے کی ہوئی ہیں، اور اس حوالے سے منکرین نے جو اعتراضات کیے ہیں ان کے متعلق بھی میں ایک مفصل بات پہلے کر چکا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیہ ختم کر دیں گے، تو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تو جزیہ ہے، تو وہ کیوں ختم کریں گے؟ گویا وہ بطور نبی آئے؟ نہیں، جزیہ ختم اس لیے ہو جائے گا کہ ام من اہل الکتاب الا لیؤمنن بہ قبل موتہ، اہل کتاب کے سارے لوگ مسلمان جو ہو جائیں گے، مسلمانوں سے تو جزیہ نہیں لیا جاتا۔ یقتل الخنزیر، حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور حکومت میں خنزیر کو قتل کر دیں گے، مسلمان خنزیر کو نہیں کھاتے ہیں، اس لیے خنزیر کو وہ قتل کر دیں گے کہ کھانے والا کوئی ہے نہیں، کھانے والا کوئی ہے نہیں، سارے اہل کتاب نے مسلمان ہو جانا ہے اس وقت، عیسیٰ علیہ السلام پر سب ایمان لے آئیں گے، تو اس لیے مسلمانوں کا دور حکومت ہوگا، اور وہ یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے، کیونکہ صلیب کے پجاری کوئی نہیں رہے گے، سارے لوگ مسلمان جو ہو جائیں گے۔ تو یہ کوئی تخیلاتی بات نہیں ہے کسی حکومت پر امریکہ دجال ہے اور فلاں چیز فلاں قوم دجال ہے اور فلاں قوم یاجوج ماجوج ہے، یہ فضول باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دجال ایک ذات ہے، ایک شخص ہے جو موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھا، تمیم داری 30 لوگوں کے ساتھ جا کر اسے ملے تھے۔ حدیث جساسہ میں اس کی تفصیل آئی ہے، مسلم میں بھی، ابی داؤد میں بھی، اور ترمذی وغیرہ میں بھی تفصیل آئی ہے۔ اس کے جاسوس پکڑ کر 30 بندوں کو لے گئے تھے، یہ 30 عیسائی تھے۔ دجال نے ان کے ساتھ کلام بھی کیا، پھر تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سمندری سفر سے واپس آئے تو انہوں نے آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ایک شخص ہے، بندھا ہوا ہے، فی الحال قید میں ہے، جب اللہ چاہے گا تو یہ کھل جائے گا، اور یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من نبی الا انذر قومہ المسیح الدجال، ہر نبی نے اپنی قوم کو مسیح دجال کے فتنے سے آگاہ کیا ہے، اور میں بھی تمہیں اس سے آگاہ کرتا ہوں، اور میں تمہیں مسیح دجال کے بارے میں ایسی نشانیاں بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتائی۔
صحابی کہتے ہیں ہم ڈر گئے، ہمیں یوں لگا کہ یہ پاس والے باغ میں دجال چھپا ہوا ہوگا، ابھی آ جائے گا، ہم اتنے خوف زدہ ہوئے۔ آپ نے ہمیں خوف زدہ دیکھا تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اگر میرے موجودگی میں آ گیا تو انا حجیجہ دونکم، تو تمہاری طرف سے میں اس کے خلاف لڑ لوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو تمہیں ایسی پکی نشانیاں دے کے جاؤں گا کہ تمہیں اسے پہچاننے میں کوئی مغالطہ نہیں لگے گا۔ بس اس پر کفایت کرتے ہیں انشاءاللہ، باقی انشاءاللہ وہ کل کے سبق میں ہم بات کو آگے کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد